آج جو ہمارے پاس اٹینڈنس شیٹ ہے میرے خیال میں 29 ٹوٹل آپ کی اسٹرینتھ ہے، اس میں کوئی 16 کے قریب ممبرز موجود تھے 15 ایک سائڈ پہ تھے اور آپ ایک سائڈ پہ تھے، اور ظاہر ہے اس پہ حکومتی اکثریت موجود ہوتی ہے۔ موجودہ پارلیمان کے اندر آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہے، نور عالم صاحب ون آف دیم ہیں، اب وہ اپنے آپ کو کہتے تو اپوزیشن ہے، کیونکہ یہ عہدہ جو ہے یہ اپوزیشن کا جو ہے حق مانا جاتا ہے۔ ہماری جو ایک طریقہ کار طے ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن یا اپوزیشن میں سے کوئی بندہ چیئرمین پی ایس سی بنتا ہے۔ تو محسن عزیز صاحب، سوال یہ ہے کہ کافی جہاندیدہ لوگ آپ کی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، آپ نے کسی کو کہا نہیں یا آف دا ریکارڈ کسی سے بات نہیں؟ خدارا یہ پارلیمان کا فورم ہے، پارلیمان کا فورم ہے۔ نہیں سر، میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب ایک ایجنڈے پہ چیز آ رہی ہے نا، ایجنڈا تو چوہے صاحب پہلے طے ہو گیا تھا نا، تو آپ نے کسی سے سوال نہیں کیا؟ آپ نے کسی دوست سے، حکومتی ارکان سے، کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ کہ میں پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ کمپلیٹ اس ملک کو ایک انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی بات جو ہے ہم اس کو بالکل لا لیسنس کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اگر میں مضبوط ہوں اور میرا جو ہے تو ایک قلعہ مضبوط ہے تو میں جو ہے کسی کو بھی رگڑ سکتا ہوں۔ بات یہ کہ ویسے تو میری بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور ہمارا جو گروپ ہے اس میں بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں جس طرح سے مانڈوی والا صاحب ہیں، وہ بھی ملک سے باہر ہیں، ان کے ساتھ بھی میری مشاہد صاحب کا بھی یہی خیال ہے، مشاہد حسین صاحب اس بات کے اوپر تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں نہ صرف چیمہ صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے کمنٹس لکھے تھے، لیکن آج وہ بولے نہیں یا جو ہے بولنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ ان کو دل میں معلوم ہے کہ یہ ہم جو ہے وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف ایک پولیٹیکل موٹیو ہے، اور اس میں یہ کہ ججوں کو ڈرا دیا جائے کہ وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے نہ دیں۔ یہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کو بڑی غلط فہمی ہے، یہ ہر طرح ناکام ہو گئے ہیں، عوام سے یہ دھتکارے گئے، عدالتوں سے یہ آگے بھاگے ہوئے ہیں، اور روز ایک نئے سے نیا کل جی پارلیمنٹ کی توہین کا بل لے کے آ رہے ہیں۔ اور بھائی پاکستان کے عوام کی جو توہین آپ نے کی ہوئی ہے 22 کروڑ کی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پنجاب میں الیکشن نہیں کرا رہے، کے پی میں نہیں کرا رہے، صوبے جو ہے ان میں یعنی انتقامی کاروائیاں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا جی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف اس وقت جو ہے ان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف لون نہیں دے رہا۔ اب ہم آخر جائیں گے کس طرف؟ یہ مہنگائی ختم ہو گئی، مہنگائی بھی جو ہے 48% پہ چلی گئی، اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ ہو گئی، اس کے علاوہ جو امپورٹس بند ہو گئی، اس کے علاوہ یہاں پہ جی ڈی پی گروتھ ختم ہو گئی، اور ان کو ابھی تک بھی ہوش نہیں آ رہی۔ اللہ معاف کرے، یہ تو پاکستان کو بالکل جو ہے تو دیش کو نابود کرنے کے در پہ ہے۔ اسمبلی تو مکمل ہی نہیں ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ جو بعض چیزیں ہیں یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے اسٹرینتھ موجود ہو۔ یہ تو جو ہے بالکل اس وقت جس طرح سے پی ایس سی میں آپ نے دیکھا یہ بلڈوز کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سینٹ میں بھی، اسی طریقے سے جو نیشنل اسمبلی میں یہ تمام بلز جو آ رہے ہیں بلڈوز ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کا سوچ نہیں رہے، بالکل اپنی اور اپنی ذات سے باہر ہی نکل گئے۔ بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ملتی جلتی سٹوری، چونکہ اس وقت سپریم کورٹ ٹارگٹ کے اوپر ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل پاس ہوا ہے، بنیادی طور پر اس جو ہے قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور چیف جسٹس کے جو بنیادی طور پر اختیارات ہیں ان کے اوپر قدغن لگائی جائے، ان کو کم کیا جائے۔ آج 8 ممبر بینچ نے اسی کیس کی ہیئرنگ کی، اس کے اوپر ظاہر ہے ایک اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ بے شک جو ہے وہ آئین جو ایکٹ ہے وہ پارلیمان کا ایکٹ بن چکا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جب تک اس کے اوپر ہم بحث و مباحثہ نہیں کریں گے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آج اس کی ہیئرنگ ہوئی ناظرین، 8 ممبر بینچ نے اس کی ہیئرنگ کی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے سربراہی کی، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، جسٹس اظہر حسین رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ جو وہاں پہ سوالات اٹھائے گئے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا کہنا تھا کہ سوال قانون سازی کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں۔ کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی؟ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا سوال، ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا
اس لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا۔ کئی مقدمات اپنی نوعیت کے پہلے ہی ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمات سن سکتا ہے۔ جب اٹارنی جنرل نے یہ سوال کیا تو اس کے اوپر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ریمارکس تھے، کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے اس کے اوپر سوال اٹھایا، کیا جو رولز آئین اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ہر مقدمہ اہم ہوتا ہے، یہ یقین کیسے ہوگا کہ کون سا کیس فل کورٹ سنے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ریمارکس، عدالت درخواست گزار کی خواہش پر کارروائی کیسے ریگولیٹ کرے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، آپ کی منطق سمجھ سے باہر ہے، فل کورٹ کا فیصلہ اچھا 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا، یہ بھی فرمایا جسٹس صاحبہ نے۔ عدالتی اصلاحات بل کے مطابق 5 رکنی بینچ آئین کی تشریح کا مقدمہ سنے گا۔ جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس ہیں، یا تو آپ کہیں کہ پارلیمان نے قانون غلط بنایا ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں جسٹس منیب صاحب نے یہ جو ریمارکس ہیں کہ عدالتی اصلاحات بل کے مطابق 5 رکنی بینچ آئین کی تشریح کا مقدمہ سنے گا۔ یہ جو آلریڈی جو جوڈیشل ریفارمز کا جو بل ہے جس کے اوپر اصلاحات ہوئی ہیں، اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ 5 رکنی جو بینچ ہے یہ کام کر سکتا ہے، کوئی تشریح کر سکتا ہے آئین کی۔ تو وہ منیب اختر صاحب نے جسٹس صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جو پارلیمان نے وہ کام کیا ہے کیا اس کو اب غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پارلیمان کہتی ہے 5 رکنی بینچ ہو، اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں فل کورٹ ہو۔ جسٹس منیب اختر صاحب، لگتا ہے حکومت کی گنتی کمزور پڑ گئی ہے، یہاں کتنے ججز بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ 5 ججز سے مطمئن ہو تو اٹارنی جنرل کیوں نہیں؟ جسٹس منیب اختر صاحب کا ریمارکس، ہائی کورٹ بھی قوانین کے خلاف درخواستیں سنتی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، کیا ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ کی صدا کی گئی؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، کیا لاہور ہائی کورٹ میں 60 اور سندھ ہائی کورٹ میں 40 ججز سماعت کریں گے؟ بنیادی طور پر یہ جو جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ جو ریمارکس کیے کہ اگر ہر کام آپ نے فل کورٹ کے سامنے بھجوانا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے 60 ججز ہیں، تو کوئی بھی جب مسئلہ پیدا ہوگا تو آپ کے 60 کے 60 ججز کو وہاں پہ بٹھائیں گے۔ اسی طرح سندھ کا جو حوالہ دیا گیا کہ وہاں پہ 40 تعداد ہے۔ تو یہ جو کنٹینیوسلی ایک اٹیک ہو رہا ہے، اس کو آپ چوہدری صاحب لگ رہے ہیں کہ یہ سامنے کوئی بن کسی موقع تے بنیا جانا ہے، یا پھر یہ سونامی بڑھتی جائے گی اور ملک کے اندر یہ آئینی اور قانونی جو انحراف ہو رہا ہے ملک کے اندر، وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ چلتی جائیں گی؟ یہ آپ کو میرا خیال 1 دن کا انتظار کرنا پڑے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ ٹرک دی بتی پیچھے لگے ہیں چوہدری صاحب، لمبا ہوتا جا رہا ہے انتظار۔ نہیں، کوئی ٹرک دی بتی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور آئین اور قانون کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، آپ کی ویشفل یا میری ویشفل تھنکنگ پر نہیں کر رہے۔ نہیں بالکل، آپ یہ بڑی بات ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اس ہیئرنگ کے دوران یہ بتایا گیا کہ صوبائی اسمبلی بھی اس نوعیت کے قانون بنا دے تو کیا پوری ہائی کورٹ مقدمہ سنے گی؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی ریمارکس دیے، جو قانون پارلیمان نے بنایا ہے اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے اپنے جو بات کو دہرایا، مسلم لیگ نون فل کورٹ کی صدا کیسے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔